کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک سادہ سی دوستی ایک گھرانے کی تباہی کا سبب بن سکتی ہے؟ مصر کا ایک قدیم گاؤں اپنی منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے کھجور کے درخت اور مٹی سے بنے ہوئے مکانات اس گاؤں کی خوبصورتی کو مزید نکھارتے تھے۔ گاؤں کی ہر شے ماضی کی حسین یادوں کو تازہ کرتی تھی۔ اسی گاؤں میں مظہر اور شباب نامی دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی پورے گاؤں میں مشہور تھی اور لوگ ان کے تعلق کو مثال کے طور پر پیش کرتے تھے۔ ان کے گھر بھی قریب تھے اور ان کے دل بھی ایک دوسرے کے لیے محبت سے لبریز تھے۔ مظہر ایک محنتی کاریگر تھا۔ اس کی بیوی اور 3 بچے خوشی خوشی اس کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ دن رات محنت کر کے اپنی روزی کماتا تھا۔ دوسری طرف شباب ایک شکاری تھا جو جنگل کی وادیوں میں جا کر جانوروں کا شکار کرتا اور اسی سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ ایک دن مظہر نے شباب سے کہا، بھائی، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ تر وقت کام میں گزرتا ہے اور جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ وہ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائے۔ اگر تم مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر سکو تو مہربانی ہوگی۔ شباب نے فوراً جواب دیا، یار، احسان کی کیا بات ہے؟ تمہاری بات سر آنکھوں پر۔ مظہر نے کہا، بھائی، تم ویسے بھی دن بھر فارغ ہوتے ہو، اگر کبھی وقت ملے تو میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھا کرو۔ یوں ان کی دوستی دن با دن مزید مضبوط ہوتی گئی۔ ایک دن مظہر کا بوڑھا والد جو ایک دور دراز علاقے میں رہتا تھا ان کے گھر آیا اور کچھ دن وہاں قیام کیا۔ مظہر کے والد ایک دانا اور تجربہ کار انسان تھے۔ انہوں نے شباب کے رویے کو جانچا اور فوراً اس کی نیت کو بھانپ لیا۔ شام کو جب مظہر گھر واپس آیا تو والد نے نرمی سے کہا، بیٹا، شباب دوست کے طور پر تو ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر گھر کی دیکھ بھال اور ذمہ داریاں اسے دینا دانشمندی نہیں ہے۔ وہ اچھا انسان نہیں لگتا۔ تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ مظہر کو والد کی یہ بات ناگوار گزری مگر خاموش رہا۔ اگلے دن والد نے سختی سے کہا، بیٹا، شباب پر زیادہ اعتبار نہ کرو، اس کے ساتھ وقت گزارنے سے پرہیز کرو، وہ قابل بھروسہ نہیں۔ مگر مظہر نے باپ کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ سمجھا کہ شاید اس کا والد شباب سے حسد کرتا ہے۔ کچھ دن بعد مظہر کے والد واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ زندگی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ ایک دن جب مظہر کام پر گیا ہوا تھا، شباب اس کے گھر آ پہنچا۔ اس نے مظہر کی بیوی سے غیر اخلاقی بات چھیڑی اور اپنے ناپاک ارادے کے لیے پیسے کی پیشکش کی۔ مظہر کی بیوی جو ایک سمجھدار اور باحیا خاتون تھی، اس نے شباب کو سختی سے منع کیا، مگر شباب اپنی ناپاک نیت پر قائم رہا اور دھمکی دینے لگا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں مظہر سے جھوٹ ڈول دوں گا کہ تم نے مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ بیوی جو ایک باعزت عورت تھی، خاندان کی بدنامی کے خوف سے خوفزدہ ہو گئی اور کم عقلی کے باعث شباب کے دباؤ میں آ گئی۔ یوں ناپاک تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو اب معمول بن چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور مظہر اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں بے خبر رہا۔ مظہر کی بیوی دل سے شرمندہ تھی مگر گناہ کی وجہ سے وہ سچ بتانے کی ہمت نہ کر سکی۔ ایک دن مظہر کے والدین اچانک ان کے گھر آ گئے۔ انہوں نے گھر کا ایسا منظر دیکھا کہ دل پر بجلی بن کر گرا۔ شباب اور مظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ دنگ رہ گئے۔ مظہر کے والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے شباب کو مارا اور بہو کو سخت دان پلائی۔ شام کو جب مظہر گھر آیا تو والد نے اسے تھپڑ مارا اور کہا، یہ سب تمہاری غفلت کا نتیجہ ہے۔ میں نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ شباب قابل بھروسہ نہیں، مگر تم نے میری بات پر دھیان نہ دیا۔ یہ سب سن کر مظہر پر قیامت گزر گئی۔ وہ شرمندہ اور حیران کھڑا تھا۔ غم و غصے سے نڈھال زمین پر بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مظہر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا، مگر والد نے کہا، یہ غلطی صرف تمہاری ہے، تم نے ہی شباب جیسے شخص کو گھر کی اجازت دی۔ مگر مظہر اپنی بیوی پر سے اعتماد کھو چکا تھا اور آخرکار اسے طلاق دے دی۔ بیوی پر قیامت ٹوٹ پڑی، مگر یہ اس کے اپنے عمل کی سزا تھی۔ اگر وہ پہلی ہی بار سچ بتا دیتی تو شاید یہ سب نہ ہوتا۔ مظہر شباب کے پیچھے پڑ گیا، مگر وہ فرار ہو گیا۔ کچھ وقت گزرا تو ایک دن محلے میں خبر آئی کہ ایک جھونپڑی میں آگ لگ گئی ہے جس میں ایک عورت اور بچے جل کر مر گئے۔ مظہر بھی آگ بجھانے والوں میں شامل تھا۔ جب آگ بجھائی گئی اور لاشیں نکالی گئیں تو سب دنگ رہ گئے۔ وہ لاشیں شباب، مظہر کی بیوی اور ان کے 2 معصوم بچوں کی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مظہر کا دل دہل گیا، غم اور غصے سے بھر گیا، مگر اب کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے دل سے کہا، اے اللہ، تو ہی بہترین انتقام لینے والا ہے۔ کچھ عرصے بعد مظہر کے والدین نے فیصلہ کیا کہ مظہر کی دوبارہ شادی کر دی جائے۔ ایک خوبصورت اور نیک سیرت مصری لڑکی سے اس کا نکاح ہوا۔ جب مظہر نے اپنی نئی دلہن کو دیکھا تو اس کی معصومیت اور حسن پر فدا ہو گیا۔ اس کے چہرے نے مظہر کے دل کے زخموں پر مرہم رکھا اور پرانے غم دھندلا گئے۔ مظہر نے اپنی زندگی سے سبق سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اپنے گھر کا زیادہ خیال رکھتا
वक्त पर वापस आता और दोस्तों को सिर्फ दोस्ती तक महदूद रखता। इसे समझ आ चुकी थी कि दिल का सच्चा होना अपनी जगह, मगर जिंदगी में दानाई और जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने इसकी गलतियों की सजा तो दी, मगर सब्र और सच्चाई का ऐसा इनाम दिया कि इसे पहले से कहीं बेहतर और खूबसूरत जिंदगी अता हुई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्चाई, वफादारी और वक्त पर बात करना बहुत जरूरी है। वालिदैन की नसीहत को नजरअंदाज ना करे, दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा ना करे, और याद रखें कि अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। अगर आपको ये सबक आमोज कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिलचस्प किस्से और हिकायतें को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। शुक्रिया।